السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر. رب زدنی علما رب زدنی علما رب هب لی حکما والحقنی بالصالحین واجعل لی لسان صدق فی الآخرین وجعلنی من ورثۃ جنۃ النعیم. اللہم فقہنی فی الدین. اللہم الہمنی رشدی واعذنی من شر نفسی. اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللہم انی اسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا. آمین اللہم آمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورہ نساء آیت نمبر 92. آیت ٹو آیت ہی ہم کریں گے اس کو، کیونکہ لفظی ترجمہ موسٹلی تو ہمیں سمجھ آ گیا، سامنے لکھا بھی ہوا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وما کانا، اور نہیں ہے، کانا ہے، لمؤمن، واسطے کسی مومن کے، ان یقتلا، کہ وہ قتل کرے، مؤمنن، کسی مومن کو، الا، مگر، خطأً، غلطی سے، خطا سے. ومن قتل، اور جو کوئی قتل کرے، مؤمنن، کسی مومن کو، خطأً، خطا سے یعنی غلطی سے، فتحریر، تو پس آزاد کرنا ہے، رقبتاً، ایک غلام کا، یعنی ایک رقبہ گردن کا، مؤمنتن، مومن کا، یعنی مومنہ ہو یا مومن ہو، مرد ہو یا عورت ہو، دونوں میں سے کوئی بھی ہو سکتا ہے. ودیتن، اور دیت ہے، مسلمتن، جو سپرد کی جائے، الی اہلہ، طرف اس کے اہل کے، اس کے وارثوں کے، الا، مگر، ان یصدقوا، یہ کہ وہ صدقہ کر دیں یعنی معاف کر دیں وارث. فإن کانا، پھر اگر ہے وہ، کانا کون، مقتول، من قوم، اوپر کانا کے اوپر چھوٹا سا مقتول بے شک لکھ لیں، اگر وہ مقتول ہے، من قوم، ایسی قوم سے، عدوٍ، جو کہ دشمن ہے، لکم، تمہاری، وہوا، اور خود وہ، مؤمن، مومن ہے، فتحریر، تو آزاد کرنا ہے، رقبتن، ایک گردن، ایک غلام کا، مؤمنتن، مومن غلام کا آزاد کرنا ہے. وَإِن كَانَ، اور اگر ہے وہ، من قوم، اس قوم سے، بینکم، جو تمہارے درمیان ہے، کہ درمیان تمہارے، و بینہم، ان کے درمیان، میثاقٌ، کوئی پختہ وعدہ ہے، فدیتن، تو پس کیا ہے، دیت ہے، مسلمتن، جو سپرد کی جائے، الی اہلہ، اس کے گھر والوں کی طرف، اس کے وارثوں کی طرف. وتحریر، اور آزاد کرنا ہے، رقبتن، ایک گردن کا، مؤمنتن، مومن گردن، مومن غلام کا، خواہ مرد ہو یا عورت ہو. فمن لم، پس جو کوئی لم نہیں، یجد، پائے، یا فصیام، پس وہ روزے رکھے، شہرینی، 2 مہینے کے، متتابعین، مسلسل، پے در پے، کنٹینیوس، وداؤٹ اینی بریک، متتابعین، توبۃ من اللہ، تو توبہ کا قبول کرنا ہے اللہ کی طرف سے، یعنی اللہ کی طرف توبہ کو قبول کرنا یعنی اللہ پر ہے. وکان اللہ، اور ہے اللہ، علیما حکیما، خوب علم والا اور خوب حکمت والا. اس کا تھوڑا سا روٹ اور اس کے لفظوں کو دیکھ لیں پہلے، پھر اس کی تشریح کریں گے. وما کان لمؤمن، اور نہیں ہے کسی مومن کے لیے، لائق نہیں کسی مومن کے، ان یقتلا، یہ کہ وہ قتل کرے، مومن، کسی مومن کو، مگر غلطی سے. خطا کیا ہوتا ہے، خطا کیا ہوتی ہے، غلطی سے کوئی گناہ ہونا. ایک تو ہوتا ہے اسم، ایک ہوتا ہے اسم، الف سا میم، ٹھیک ہے، گناہ، حمزہ سا میم، اسم، گناہ. اور خطا کیا ہے، عربی کا ہی ورڈ ہے یہ بھی، خطا، یہ کیا ہے، غلطی سے کوئی گناہ ہو جانا، خطا ہو جانا، ٹھیک ہے. تو غلطی سے ہو گیا قتل. ومن قتل، اور جو کوئی قتل کرے کسی مومن کو غلطی سے، فتحریر، تو آزاد کرے. فتحریر کہاں سے نکلا، فتحریر کہاں سے نکلا، تھوڑا سا بتائیے. حر سے. حر کیا ہوتا ہے، الحر بالحر پڑھا، ٹھیک ہے، آزاد. تو تحریر کیسے آزاد ہو جاتی ہے جب آپ تحریر کر رہے ہوتے ہیں، جب آپ لکھتے ہیں بولتے ہیں تو وہ ورڈز آپ جو آپ کے دل میں ہوتا ہے آپ اسے پیج پہ لے آتے ہیں.
اور آپ کے الفاظ، آپ کے جو سوچ ہوتی ہے وہ آزاد ہو جاتی ہے، وہ آپ کے صفحے پہ آ جاتی ہے، آپ اسے زیب خطاس کر دیتے، اس لیے اس کو تحریر کہتے ہیں۔ تو حر سے نکلا ہے آزاد، فتحریر تو پس آزاد کرنا ہے، رقبۃ ایک گردن، گردن سے مراد صرف گردن نہیں، پورا غلام۔ اور گردن کیوں کہا گیا؟ کیونکہ گردن یعنی علامت ہے زندگی کی۔ آپ دیکھیں کسی کی گردن اڑا دیں تو بس باقی پیچھے کیا رہتا ہے؟ کچھ بھی نہیں۔ تو اس لیے گردن کا لفظ آتا ہے، لیکن مطلب یہ اس کا ہوتا ہے کہ غلام کی آزادی۔ مؤمنۃ مومن، مرد ہو یا عورت، دونوں میں سے کوئی بھی ہو سکتا ہے۔ اب اس میں بھی آتا ہے کہ مطلب صحیح ہو، صحیح سے مراد جس طرح مثال کے، ویسے ایک مثال دے رہی ہے، آپ قربانی کے لیے کوئی جانور لینے جاتے ہیں تو آپ دیکھتے ہیں نا کہ جانور کس طرح ہے، صحیح سلامت ہے، یا تو وہ یہ بھی بات دیکھنی پڑے گی کہ وہ مجنون تو نہیں ہے، مطلب اور کچھ اس کا خراب تو نہیں ہے غلام کا، یا مطلب وہ دیکھ سکتا ہے، بول سکتا ہے، سن سکتا ہے، اس طرح سے غلام کو آزاد کرنا ہے، صحیح سلامت غلام کو۔ آگے آ رہا ہے ودیتن، دیت، دیت کہاں سے نکلا ہے؟ ودیہ، ید، ودیہ، ودا یدی، یدن، ودا یدن، اصل میں ودا وادی بھی ایک لفظ آیا ہے اردو میں۔ تو وادی کا کیا مطلب ہوتا ہے کہ آپ دیکھیں کہ وادی کہاں ہوتی ہے؟ پہاڑوں کے درمیان اکثر ہوتی ہے، تو پانی بارشوں کا بہہ کے وہ کہاں آ جاتا ہے؟ وادی کے اندر آ جاتا ہے، تو بہنے کی جگہ یا بہاؤ، تو اس لیے تو ودا کیا چیز ہے اصل میں؟ ودی کیا چیز ہے؟ دیت جس کو کہا گیا ودیتن، کہ خون بہا، خون بہا، دیت کیا ہے اصل میں؟ خون بہا، ٹھیک ہے؟ تو یہ یہیں سے ہی نکلا ہے، جیسا بہنا کسی چیز کا، تو یہ خون بہا، یعنی خون بہا کی قیمت۔ دیت کیا ہے؟ خون بہا کی قیمت۔ اس کے بارے میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ کتنی ہے، کتنی ہوگی۔ مسلمتن، مسلمتن کیا ہے؟ سپرد کی ہوئی، سپرد کی ہوئی، یعنی ایسے نہیں آپ کہہ سکتے، مطلب ہینڈ اوور کرنا، یعنی آپ ایسے نہیں کر سکتے، آپ کہیں جی میں نے اتنا لکھ دیا تو یہ آپ نا، یا اس کے پاس پڑی ہے فلاں چیز، اتنی رقم آپ اس سے جا کے لے لیں۔ اکثر ہم ایسے ہی کرتے ہیں، اکثر جب کسی کی زمین یا جائیداد دینے کا معاملہ ہوتا ہے نا تو کہہ دیتے ہیں وہ پڑی ہے زمین، جا کے لے لو۔ اکثر بھائی تو بہنوں سے ایسے ہی کہتے ہیں، ہم نے کون سا منع کیا، آپ جا کے لے لیں۔ ویسے میں یہاں پہ ایک الگ سے بات کر رہی ہوں، تو وہ اور ہے نا، تو بھی آپ ان کے ہینڈ اوور کریں، کیونکہ انتقال کا سارا وہ ہوتا ہے، پروسیجر ہوتا ہے۔ تو یہاں پہ مسلمتن ہے، ایک پہلے بھی ہم پڑھ چکے ہیں مسلمتن، یاد ہے جب دودھ پلانے کی آ رہی تھی بات، اس میں بھی مسلمتن آیا کہ سپرد کی جائے، انا جو ہے اس کو، اس کی جو دودھ پلانے کی اجرت ہے وہ سپرد کی جائے۔ تو اصل میں مسلمتن میں جہاں پہ بھی یہ آئے گا نا، وہ تو ایک مسلمۃ لا شیۃ فیہا، وہ تو ایک الگ تھا نا کہ وہ صحیح سلامت۔ اس میں اگر آپ دیکھیں کہ کسی بھی ایسی چیز کے ہینڈ اوور کرنا، کہ کسی کو یہ نہ کہہ دیا جائے کہ فلاں آپ جائیں اور وہاں سے لے لیں، فلاں بندے کو دی آپ جا کے لے لیں، نہیں، آپ اس کے ہاتھ میں دیں، اس کے سپرد کریں۔ کیوں؟ وجہ کیونکہ پہلے ان کا اتنا نقصان ہو چکا ہے، قتل ہو چکا ہے ان کا بندہ، پھر آپ اس کو اور پھٹیک ڈال رہے ہیں کہ جائیں آپ وہاں سے لے لیں۔ دیت آپ نے ان کو دینی ہے، سپرد کرنی ہے، اس لیے مسلمت ان کا لفظ بار بار آئے گا۔ الی اہلہ، اس کے وارثوں کے، ٹھیک ہے؟ الا، مگر، ان یصدقوا، یہ اور بات ہے کہ وارث جو ہے وہ معاف کر دیں دیت کو۔ فَإِن كَانَ، پھر اگر، ابھی ہم صرف لفظی ترجمے کو دیکھ رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ فَإِن كَانَ، پھر اگر مقتول من قوم، ایسی قوم میں سے، عدوٍ جو دشمن ہے، لکم تمہاری، وہوا، اور خود وہ مومن ہے، تو پس آزاد کرنا ہے ایک گردن کا، یعنی مومن غلام کی گردن کا۔ وَإِن كَانَ مِن قَوْمٍ، اگر ایسی قوم میں سے ہے، بینکم، کہ تمہارے درمیان، ان کے درمیان میثاق ہے، یہ بھی ہم میثاق کا بھی مطلب آپ پڑھ چکے۔ فدیتن، تو دیت ہے مسلمتن جو سپرد کی جائے، الی اہلی، اس کے
گھر والوں کو، اس کے وارثوں کو. وتحریر، اور آزاد کرنا ہے، رقبۃ مومنۃ، ایک غلام گردن کا، مومن کا، ایک گردن کا مومن کا. فمن لم، پس نہیں، پس جو کوئی نہیں، لم یجد نہیں پائے، فصیام، تو اس کو کیا چاہیے کہ وہ روزے رکھے. شہرین، شہرین کیا ہے؟ ہاں جی، تسنیہ ہے کس کا؟ شہر کا. شہر رمضان الذی آیا لفظ، تو وہاں سے نکلا یہ، ٹھیک ہے. شہرین تسنیہ ہے. متتابعین، تابعین، تبع، مسلسل، پے در پے، کنٹینیوس، ٹھیک ہے، وداؤٹ اینی بریک. ایک بھی روزہ رہ گیا بغیر کسی عذر کے، ایک بھی روزہ رہ گیا دوبارہ شروع کرنا پڑے گا. 2 ماہ کے مسلسل روزے کفارہ ہے. توبۃ من اللہ، یہ آپ اللہ کی طرف ایک مطلب اللہ سے توبہ کر رہے ہیں، اپنی معافی مانگ رہے ہیں. وکان اللہ، اور اللہ علیم حکیمہ، خوب حکمت والا، جاننے والا. اب اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کسی مومن کے لیے لائق نہیں کہ وہ قتل کرے کسی مومن کو، یعنی کسی مومن کو یہ بات زیب ہی نہیں دیتی. کسی مومن، وہ کوئی جو مومن ہے وہ ایسا کر ہی نہیں سکتا کہ وہ کسی کو قتل کرے. اتنا اس طرح کے الفاظ آئے ہیں. مومن ایسا کر ہی نہیں سکتا کہ وہ قتل کرے کسی مومن کو، الا خطا، مگر غلطی سے. اس میں پہلے تو ہم دیکھیں گے کہ قتل کی کتنی صورتیں ہیں. نمبر 1، قتل عمد. عمدن کیا لفظ ہوتا ہے؟ قتل عمد. نمبر 1، قتل عمد. عمد کیا ہے؟ جان بوجھ کر قتل کرنا. عمدن کا لفظ ہم نے پڑھا ہے نا، عمدن پہلے بھی 1-2 بار ہم اس لفظ کو پڑھ چکے ہیں. عمدن کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ ہم اردو میں بھی یوز کر رہے ہوتے ہیں. عمدن کوئی بات کہہ دیجیے، ہاں، وَالْكَذَبَ عَلَيَّ مُتَعَمِّدًا فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ میں بھی عمدن آتا ہے. عمدن یعنی جان بوجھ کر قتل کرنا، جان بوجھ کر قتل کرنا، ٹھیک ہے. اور نمبر 2، قتل شبہ عمل. شبہ عمد، ایسے قتل ہو گیا لگتا تھا کہ یہ قتل کرنا چاہ رہا تھا لیکن یا نہیں کرنا چاہ رہا تھا، یعنی شبہ عمل، شبیہ ہے، لگ رہا ہے کہ قتل کرنا چاہ رہا تھا تو قتل ہو گیا. میں بھی قتل کرنا چاہ رہا تھا یا نہیں کرنا چاہ رہا تھا. مثال میں سے ایک بات، جیسے موسیٰ علیہ السلام نے تھپڑ مارا اس کو، وہ مر گیا. یاد ہے آپ کو وہ واقعہ؟ مارنا نہیں چاہ رہے تھے لیکن وہ فوت ہو گیا. پش کیا اور آپ کا ارادہ نہیں ہے، اس کو خطا نہیں کہیں گے، خطا اور چیز ہے. اس قتل شبہ عمل، قتل شبہ عمد، ٹھیک ہے. پش کیا آپ نے اتنی زور سے، گر گیا نہر میں، دریا میں، جس میں بھی گر گیا، یا زور سے لگا ہے کسی چیز میں گر گیا، یا آپ نے تھپڑ مارا ہے یا ایسی جگہ پہ مارا ہے کہ وہ مر گیا، یا دھمکی دے دی ہے، ہارٹ فیل ہو گیا. اس طرح کے کئی کیسز ہوتے ہیں کہ آپ کرنا نہیں چاہ رہے ہوتے یا کرنا بھی چاہ رہے ہو اتنا زور سے، یا آپ اتنا اس بچے کو، کئی آپ نے کیسز اس طرح کے یوٹیوب پہ بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں جی، قاری صاحب نے بچے کو مارا، استاد صاحب نے، اور اتنا مارا اور وہ بچہ مر گیا. مارنا چاہ نہیں رہے تھے، اصل میں کوشش تھی ان کی پوری، تو وہ مر گیا. قتل شبہ عمد، اللہ رحم فرمائے. اتنی یعنی ظلم بھی ہوتا ہے بچوں پہ بھی. اور اسی طرح ہی اور بھی کئی صورتیں آپ پڑھتے دیکھتے رہتے ہیں کہ آپ چاہ نہیں رہے ہوتے لیکن ہو جاتا ہے. ایک ہوتا ہے قتل خطا. نمبر 3، یہ 3 ہی صورتیں ہوتی ہیں. اس کے علاوہ آپ گئے شکار کرنے کے لیے، آپ ہرن کو مارنا چاہ رہے تھے، کسی اور چیز کا شکار کرنا چاہ رہے، لگ کسی انسان کو گیا. 2 دوست آپس میں، آپ پسٹل صاف کر رہے ہیں، گولی چل گئی ہے. کیسے سنتے ہیں آپ؟ ساری زندگی کا گلٹ رہتا ہے. اس کے علاوہ 2 دوست گئے ہیں آپس میں، مطلب شکار کے لیے، یا کسی اور وجہ سے ایک دوست دوسرے دوست کے ہاتھوں مارا گیا. تو اس طرح کے کئی قتل خطا اس کو بولتے ہیں، جان بوجھ کر نہیں بلکہ غلطی سے قتل ہو جانا. 3 صورتیں اس کی. قتل عمد. قتل عمد میں کیا ہے؟ سب سے پہلے
قتل عمد میں قصاص ہے، لازم ہے، اور قصاص کیا ہے؟ بدلہ، اور پہلی شریعتوں میں بھی تھا، ناک کے بدلے ناک، کان کے بدلے کان، عضو کے بدلے عضو، زخموں کا بھی قصاص ہے۔ جی یہ لیجیے، یہ آپ کو انہیں دے، زخموں کا بھی قصاص ہے۔ جی یہ لیجیے، یہ آپ کو انہیں دے، اور لیجیے، زخموں کا بھی قصاص ہے، جو جس طرح سے اس کو چوٹ لگی ہے اس طرح سے پہنچائی جائے، ٹھیک ہے، یہ لازمی ہے، پہلی شریعتوں میں بھی تھا۔ اور اس کے بعد لیکن اللہ کے نبی اس میں فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ جس کا قتل ہو جائے وہ دو باتوں میں سے ایک کو چن لے، چاہے تو وہ دیت ادا کر دے، یعنی چاہے تو دیت ادا کی جائے یا قصاص دیا جائے، ٹھیک ہے، دیت لے لے یا قصاص لے لے جو مقتول کے وارث ہے، یعنی ان کے پاس کیا ہے؟ اختیار ہے کہ چاہے تو وہ خون بہا لے لے یا قصاص لے لے، ان کے پاس اختیار ہے۔ اچھا ایک اور بھی بات ہے اس میں نا، پاکستان کے قانون میں یہ ہے کہ صدر مملکت ہے وہ معاف کر دے تو پھر آپ اپیل کریں تو وہ معاف کر دے تو پھر معاف ہو جاتا ہے، یہ غلط ہے، اسلامی شریعت کے خلاف ہے، یہ وارثوں کے ہوتا ہے کہ وارث اگر معاف جی میت کو بیچ دیا، وہ کہتے ہیں اپنا مطبع بیچ دے رہے، ان سے پیسے لے لیے بدلے میں، نہیں، یہ تو دیت جو ہے اگر معاف کر دی ہے یا تو قصاص لیں، اس کے بدلے اس کو چڑھا دیں پھانسی سولی۔ معاف کرے تو وہ زیادہ اچھا نہیں کہ چلو کوئی بات نہیں، اس میں اب اگر اس میں یہ بھی ہے قتل خطا میں تو پھر ظاہری بات ہے وہ تو لازمی، اب آگے آپ پڑھیں گے اس میں۔ تو بہرحال یہ جو میں ویسے ایک بات کر رہی تھی کہ یہ بھی ایک قانون ہمارے مسلمانوں کا ہے، یہ ان کا پاکستان کا ہے کہ صدر مملکت اگر معاف کر دے تو معاف ہو جاتا ہے، حالانکہ یہ تو کسی صورت میں بھی نہیں نا، پاسبل ہی نہیں ہے جب تک کہ مقتول کے وارث نہ کریں۔ اب ہمارے ہاں کسی کا قتل ہوا، میرا دل نہیں کر رہا اس کو معاف کرنے کو یا دیت لینے کو، میں قصاص ہی لینا چاہ رہی ہوں، تو پھر صدر مملکت کیسے کر سکتا ہے؟ تو یہ والی میں بات کر رہی تھی۔ تو اس میں قصاص ہے یا دیت ہے، دونوں طرح سے ہے۔ دیت کا تھوڑا دیکھ لیں کیا ہے، کتنا ہے تقریباً؟ ہر سال ریوائز ہوتا ہے، اور چاندی کی لاء کے مطابق تو 30,000، آپ کے لاء کے مطابق کیا پہلے بتائیے پھر میں بتاتی ہوں۔ 30,630 گرام سلور کی ایکویولنٹ جو کہ اماؤنٹ بنتی ہے کتنے کب؟ ہر سال یہ ریوائز ہوتا ہے، یعنی کہ فلکچویشن جیسے ہوتی ہے نا روپی کی، آپ کو بتائیے کیا اس حساب سے ہوتا ہے، لیکن اماؤنٹ انہوں نے بتائی بھی ہے 30,630 گرام سلور، اور پھر اس کے ایکویولنٹ جو بھی اماؤنٹ بنتی ہے۔ اچھا ٹھیک ہے، سال یہ جولائی میں پیریڈ میں کرنا ہوتا ہے، لیکن جولائی سے آگے آپ کو پتہ ہی پاکستان جب تک کہ لوگ وہ زندہ ہیں تب تک دیتے رہیں گے۔ میم وہ تو پھر وہ ہر فیملی اور کیسز پہ ڈپینڈ کرتا ہے، لیکن یہ کہ جب تک وہ کمپلیٹ ہو نہیں جاتا تب تک وہ ادائیگی کر ہوتی ہے۔ اچھا اسلام میں دیت جو ہے وہ 100 اونٹ ہے۔ 100 اونٹ کیوں کہا گیا؟ بکری نہیں کہا گیا، گائے نہیں کہا گیا، کچھ نہیں کہا گیا، پیسہ کرنسی نہیں کہا گیا، کیونکہ کرنسی بدلتی رہتی ہے، چینج ہوتا رہتا سارا۔ اونٹ کیوں کہا گیا؟ ایک تو وہ قیمتی ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ یعنی اس کی قیمت اب اس کے مطابق ہی لگے گی جو بھی ہے، یعنی کرنسی تو پھر چینج ہوتی رہتی ہے نا اس میں تو سارا۔ تو 100 اونٹ اس کی قیمت ہے دیت کی۔ اب آپ دیکھ لیجئے کہ کتنی بنتی ہے، اونٹ کتنے کا ہے؟ 100 اونٹ دیت ہے۔ دیت کافر کی بھی ہوتی ہے؟ نہیں ہوتی، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ جیسے مرضی آپ کافر کو مار دیں۔ ایک جان کا ضائع کرنا پوری کی پوری انسانیت کا، ٹھیک ہے؟ یہ کیسے مثال کے طور پر آپ ایک تسبیح ہے، اس میں کچھ دانے ہیں، آپ ایک تسبیح کا دانہ نکال دیں، ساری تسبیح ویسٹ ہو جائے گی، ضائع ہو جائے گی۔ ایسی پوری انسانیت ایک لڑی میں پروئی ہوئی ہے۔ ایک انسان کا اس کی جان ضائع، ایک انسان کی جان بچانا ساری کی ساری انسانیت کو بچانا۔ انسان کی بات آئی، مومن کی بات نہیں آئی۔ یہ بھی تو لکھا ہوا ہے کہ اگر جس نے قتل کیا ہو اس کے علاوہ کے لیے وہ حدیث ہے
जो है कान के बदले कान इस तरह की है जिसने एक इंसान को कत्ल किया, उसने पूरी इंसान को कत्ल कर दिया, लेकिन सिवाय उसके जिसने कत्ल किया हो। बेटे वो तब आएगा कि कत्ल, यानी उसमें अभी मुझे तो वो सही तरह से नहीं याद, लेकिन शायद आप ये बात कहना चाह रहे हो कि कत्ल यानी जो बनता है, जैसे शादीशुदा जानी है, जैसे वो है क्या इसको कहते हैं, जैसे उसने मुर्तद हो गया है, कत्ल के बदले कत्ल, ये तो है ना, तीन ही सूरतें कत्ल की, वो भी हम पढ़ते हैं, वो उस सूरत में है, ठीक है, 3 सूरतों में कत्ल जायज़ है, वो भी हम उसको पढ़ते हैं, वो आगे फिर उस तरह से आ रही है, इल्ला में वो आ जाएगी, यानी मुस्तस्ना हो जाएगा वो। काफिर की दियत नहीं है, मोमिन की ही दियत होगी, ये भी जहन में रखिएगा, दियत की हम सिर्फ इस वक्त बात कर रहे हैं, ठीक है, खून बहा इसको कहते हैं, और कितनी है 100 ऊँट। अच्छा, आगे आ रहा है कत्ल शिबे अमद, मारना नहीं चाहता था मगर कत्ल हो गया, धक्का दे दिया, थप्पड़ मारा, धमकी दी, हार्ट फेल हो गया, कुछ इस तरह करके हो गया, तो कत्ल शिबे अमद है। इस किस्म के कत्ल में भी जो कातिल के आकिला हैं उन पर दियत है, और कातिल पर क्या है, कफ़ारा है, ठीक है। आकिला किसे कहते हैं, इसमें आकिला का भी हदीस में लफ्ज़ आता है, आकिला कहते हैं कातिल मक़तूल, जो कातिल के जो वुरसा हैं उनको आकिला बोलते हैं, और कातिल पर कफ़ारा है, सेम उसी तरह से जैसे कत्ल ख़ता है, ठीक है। अब एक कत्ल ख़ता की एक और भी सूरत है, जैसे एक्सीडेंट हो गया, रोड एक्सीडेंट हो गया, आप नहीं चाह रहे थे, लेकिन अब तो क्या करते हैं, भाग जाते हैं, और कत्ल किया यानी वो डेथ हो गई और भाग गए, ये भी है, कितने चालाक है, कैसे भाग जाते हैं। तो उसमें क्या है कि आगे पढ़ते हैं हम इसको, इल्ला ख़ता वमन कतला, और जो कोई कत्ल करे मोमिनन, किसी मोमिन को ख़तान ख़ता से, गलती से, फ़तहरीर, तो आज़ाद करना है एक गर्दन, एक मोमिन ग़ुलाम का, एक मोमिन ग़ुलाम को आज़ाद करेगा, ठीक है। और क्या करेगा साथ में, वो करेगा यानी गर्दन भी आज़ाद करेगा, और साथ में दियत भी दी जाएगी। ये किसके लिए है? ये इसमें क़िसास नहीं है, ये माइंड में रखिएगा। फिर उसको कत्ल नहीं किया जाएगा, अगर गलती से कत्ल हो गया है, एक्सीडेंट पे आपकी किसी की जान चली गई है, फिर उसमें आप, मुझे नहीं पता अभी कानून क्या कहता है कि वाकई उसको फांसी चढ़ा दो, सूली चढ़ा दो या नहीं, लेकिन कुरान इस्लामी कानून ये है, फिर आप उसे कत्ल नहीं करेंगे, क्योंकि कत्ल के बदले तो कत्ल है ना, क़िसास, यानी कत्ल किया है, जान अमदन कत्ल किया तो फिर तो क़िसास लाजमी है, गर्दन उड़ाओ या जो भी उसका कानून है वो। और दूसरी एक और बात बता दूं, कानून के सपुर्दी सारे मामला किए जाएंगे, खुद से कुछ भी नहीं किया जाएगा। ये नहीं है कि अगर कोई किसी भाई का कोई कत्ल हुआ तो साथ ही वो दूसरा उसको शूट कर देगा, कानून को हाथ में नहीं लिया जा सकता, वक्त के कानून के मुताबिक जो भी है उसके मुताबिक फ़ैसला होता है। अच्छा, कत्ल ख़ता में क्या है, पहले तो ग़ुलाम आज़ाद करना, और फिर उसके बाद क्या है, दियत मुसल्लमतुन, सपुर्द की जाए, हैंड ओवर की जाए, हम इस पे बात कर चुके हैं, इलाही, उसके वारिसों को दी जाए, ना कि अब उनको और जलीलो ख़ार किया जाए कि जाएं आप ले लें या ये करें या आपको इतने दिनों बाद मिल जाएगी, सपुर्द की जाए, हाथ में दे दी जाए। इल्ला, ये और बात है, अन यसद्दक़ू, ये कि वो माफ़ कर दें, हो सकता है दियत वो माफ़ कर दें, फिर आप क्या करेंगे, मोमिन ग़ुलाम तो आज़ाद करेंगे। आगे एक और सूरत आ रही, फ़ैन काना, फिर अगर है, क्योंकि आप देखें कि अरब के जो कबाइल थे, असबियत थी, कबायली असबियत फिर यहाँ आ रही है। कबायली असबियत में क्या थी कि बाज़ कबाइल बाज़ के दुश्मन होते थे, और कुछ कबाइल में से कुछ लोग मुसलमान हो जाते थे, जैसे एक मैंने नाम लिखा था तुफ़ैल बिन अमर अद-दौसी, ये अपने कबीले में मुसलमान हो चुके थे, बाकी कबीला मुसलमान नहीं हुआ था। फ़ैन काना मिन कौमिन, फिर अगर वो है मकतूल, इस बात को याद रखिएगा, ठीक है, अगर मकतूल, इससे जानबूझ कर नहीं, ख़ता की बात हो रही है, कत्ल ख़ता की बात हो रही है, आमदन में तो और बात है ना, वो तो आगे हम पढ़ेंगे। अगर जानबूझ कर नहीं बल्कि ख़ता गलती हो गई है, और मकतूल ऐसी कौम में से है, अदुव्विल्लकुम, के जो दुश्मन है तुम्हारी, और मकतूल जो है मकतूल जो था, मोमिन था, खुद वो मोमिन है, फ़तहरीरु रक़बतिन, तो आज़ाद करना है
ایک غلام کا، ایک گردن کا، مومنتن مومن کا. پھر آپ نے کیا کرنا ہے؟ پھر آپ نے دیت نہیں دینی. کیوں؟ وجہ کہ کافر قوم کو آپ دیت نہیں دیں گے کیونکہ وہ فائدہ پہنچے گا. آپ فائدہ پہنچے، ایک تو پہلے نمبر پہ تو کافر کا وارث نہیں، کافر مسلمان کا وارث نہیں ہو سکتا. اور دوسری بات یہ کہ آپ کافر کو فائدہ نہیں پہنچائیں گے کیونکہ وہ فائدہ پھر وہ آپ کے ہی خلاف استعمال کر سکتا ہے. اسلحہ خرید کر، ہتھیار خرید کر وہ آپ کے خلاف استعمال کر سکتا ہے. اس لیے دیت نہیں دی جائے گی. کیا ہوگا؟ صرف کفارہ ہے. اگر کسی ایسی قوم میں سے قتل ہو گیا ہے کہ خود تو وہ مومن تھا لیکن قبیلے والے، خاندان والے کافر ہیں، پھر آپ نے کیا کرنا ہے کہ صرف ایک غلام آزاد کرنا ہے، دیت نہیں دینی. ٹھیک ہے، آگے آ رہا ہے وَإِن كَانَ مِن قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُم مِيثَاقٌ. اگر وہ جو مقتول تھا وہ ایسی قوم میں سے تھا کہ تمہارے اور اس کے درمیان، اس قوم کے درمیان ایک معاہدہ، ایک ٹریٹی سائن ہوئی ہے، تو پھر کیا ہے؟ پھر دیت ہے مسلمتن، سپرد کی گئی، الہلی اس کے وارثوں کو، وتحریر رقبۃ، اور آزاد کرنا ہے مومنتن، ایک غلام گردن کا، ایک غلام کا. کیوں یہاں پہ کیوں بات ہوئی؟ ہاں، ٹریٹی سائن ہوئی ہے. وہ اب آپ کے خلاف نہیں یوز کریں گے، وہ آپ کے خلاف اس دیت کو استعمال نہیں کریں گے کیونکہ آپ کے اور ان کے درمیان معاہدہ ہوا ہے. قوم کافر ہے لیکن معاہدہ ہوا ہے. ایسے بھی ہوتا تھا، قبائلی قبیلے تھے نا، تو عصبیت بہت زیادہ تھی اور نیا نیا اسلام تھا، تو اس وجہ سے. فمن لم یجد فصیام شہرین متتابعین، پس جو کوئی غلام نہ پائے، کسی کے پاس غلام ہی نہیں ہے، تو کیا کرے پھر؟ فصیام شہرین، یعنی غلام بھی نہیں ہے اور آئی تھنک دیت بھی نہیں وہ دے سکتا، تو تب دونوں کے لیے ہے میرے خیال میں. شاید میں اس میں وہ بہرحال اس کی دیکھ لیتی ہوں کہ یہ دونوں کے لیے ہے یا غلام کے لیے ہے. اچھا، بہرحال میں بھی دونوں کے لیے ہوں. فمن لم یجد، تو جو کوئی نہ پائے، بس وہ روزے رکھے 2 مہینے کے لگاتار. سمجھ آ گئی؟ لگاتار رکھنے، ایک بھی نہیں چھوڑنا بیچ میں سے. عذر ہے، مطلب کسی عورت سے اگر قتل ہو گیا ہے، عورتوں سے بھی ہو جاتے ہیں نا، تو پھر وہ ظاہر بات ہے اگر اس کو ایام مخصوص میں وہ کیا کرے گی، پھر وہ تو اس کو چھوڑے گی. لیکن جس طرح سے آپ اپنے روزے کو پورا کرتے ہیں، آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ آپ نے اگلا روزہ رکھنا ہی رکھنا ہے، تو بغیر عذر کے پھر آپ نہیں چھوڑیں گے. اگر عذر آ گیا تو پھر آپ چھوڑ دیں گے، جتنے بھی آپ کے 3 4 5 دن جتنے بھی ہوتے ہیں، اس طرح سے. توبۃ من اللہ، اللہ تعالیٰ سے بخشوانے کے لیے، اللہ سے توبہ کرنے کے لیے، توبہ مانگنے کے لیے. یہ سب کس لیے؟ اس وجہ سے. وکان اللہ، اور ہے اللہ، علیما حکیمہ، خوب علم والا اور خوب حکمت والا. جی، اب کوئی اس میں رہ تو نہیں گیا؟ مقتول وہ ہوتا ہے جو جس نے قتل کیا ہے یا جو قتل ہوا ہے؟ قاتل وہ ہوتا ہے جس نے قتل کیا، اور مقتول وہ ہوتا ہے جو قتل ہو گیا. اگر ایسی قوم میں سے مقتول ہے کہ جو دشمن تھی اور خود وہ مومن ہو گیا تھا، میں نے مثال دے دی تھی، تو فعل بن امر الدوسی، خود وہ مومن تھا، پھر کیا کرنا ہے؟ ان کو دیت دینی ہے؟ نہیں دینی. لیکن اگر کوئی ٹریٹی سائن ہوئی ہے تو پھر آپ دیت بھی دیں گے اور غلام بھی آزاد کریں گے. ٹھیک ہے، یہ ہے اسلام کے مطابق. اب باقی کیا ہے ہمارے لا میں، یہ کیا ہے وہ اب مجھے اس کے بارے میں اتنا نہیں پتہ. چند ایک چیزیں مجھے پتہ چلی تھی، جیسے صدر مملکت معاف کر سکتا ہے یا اس طرح سے، وہ اور ہے. اب تو پکڑے ہی نہیں جاتے پہلے نمبر پہ. جی جی، ہاں بالکل. اگر اب جیسے کہ اب غلام نہیں ہے تو پھر اس حساب سے بھی میرے خیال میں پھر میں بھی انہوں نے وہ جو آپ کہہ رہے ہیں نا کہ چاندی کا رکھا ہے یا یہ وہ، لیکن دیت تو 100 اونٹ ہی ہے. ہاں، اب چاندی تو بہت، دیکھو اس کی ویلیو تو بہت کم ہے نا. اونٹ کی ویلیو اور چاندی کی دیکھو، 1 اونٹ بھی لگا لو چاندی تو وہ اتنی چاندی ڈھیر اتنا لگ جائے گا، میں بھی کچھ اس طرح سے. تو وہ پھر اس کے مطابق ہی ہوگا. اچھا، آگے چلتے ہیں. وَمَن يَقْتُلْ، جانا آگے.
अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अभी तक नहीं सुना। वमन यक़्तुल, जो कोई कत्ल करे मोमिनन किसी मोमिन को मुतअम्मिदन, अब आ गया कत्ल अमद, मुतअम्मिदन जानबूझकर, फजज़ाउहु तो बदला है उसका जहन्नम, जहन्नम खालिदन हमेशा रहने वाला है, फीहा उसमें, व ग़ज़िबल्लाहु और गज़बनाक हुआ अल्लाह अलैहि उस पर, व लअनहु और उसने लानत की उस पर, यानी अल्लाह ने, व अअद्द लहू और उसने तैयार कर रखा है लहू वास्ते उसके अज़ाब अज़ीमा, अज़ाब बहुत बड़ा। कुरान में इतनी सख्त जो सज़ा है जो कत्ल की है, वो ये किसी मोमिन को कत्ल करना, 3 है। पहले उसकी सज़ा जहन्नुम है, इसमें हमेशा हमेशा रहेगा। आपको पता है कि मुसलमानों को पाक करके निकाल लिया जाएगा। अगर कुछ ऐसे मुसलमान हैं जहन्नुम में जला के उनको गुनाहों का कफ़ारा अदा करके फिर उनको बाद में निकाल लिया जाएगा, ठीक है। लेकिन खालिदन फीहा वो उसमें हमेशा हमेशा रहेगा, अस्तग़फिरुल्लाह अज़ीम। और फिर वग़ज़िबल्लाहु अलैहि, नंबर 2 अल्लाह का गज़ब होगा उस पर, अल्लाह ताला नाराज़, सख्त नाराज़ होंगे। और फिर अल्लाह वलअनहु और उसकी अल्लाह की लानत भी होगी। कितनी सख्त सज़ा है। अअद्द लहू अज़ाबन अज़ीमा और अज़ाब है बहुत बड़ा। इसमें मैंने एक आयत निकाली थी सूरह फुरक़ान की, कि उसमें आता है, थोड़ा सा सही तरह से समझ आ जाएगा कि वल्लज़ीना ला यदऊना मअल्लाहि इलाहन आखर, 68 आयत नंबर 68 है अल फुरक़ान। वल्लज़ीना वो लोग ला यदऊना मअल्लाहि इलाहन आखरा जो नहीं पुकारते अल्लाह के सिवा किसी और को, वला यक़्तुलून नफ्स अल्लती और नहीं वो कत्ल करते उसको, हर्रम अल्लाहु किसी जान को जिसको हराम किया अल्लाह ने, इल्ला बिल हक़्क़ि मगर हक़ के साथ, इल्ला बिल हक़्क़ि मगर हक़ के साथ। हक़ के साथ से मुराद मैं थोड़ा सा यहाँ पे अब जो आप क्वेश्चन कर रही थी, हक़ के साथ किस तरह है। 3 सूरतें होती हैं कि कोई मुर्तद हो जाए। नंबर 1 कुफर उसने इख्तियार, पहले इस्लाम कबूल किया फिर मुर्तद हो गया, अल-ऐलान। एक तो है ना बीच में छुपा के रखा है अपना कुफर, वो तो मुनाफिक है ना। एक है अल-ऐलान, मुर्तद हो गया, काफिर हो गया अल-ऐलान, ठीक है। नंबर 2 शादीशुदा जानी या जानिया, इनको भी कत्ल किया जाएगा और इनको रजम किया जाता है। अच्छा, और तीसरी सूरत क्या है, किसास, कत्ल के बदले कत्ल। ये 3 सूरतें हैं बस, इसके अलावा नहीं। अच्छा, वला यज़नून, वल्लज़ीना की बात हो रही, ऐसे लोग जो अल्लाह के सिवा शरीक नहीं ठहराते, कत्ल नहीं करते किसी जान को, वला यज़नून और ज़िना नहीं करते, वमन यफ़अल ज़ालिका और जो कोई ऐसा करेगा, यल्क़ा असामा तो वो अपने ऊपर सख्त वबाल पाएगा, उसकी सज़ा पाएगा। यल्क़ा असामा वो उस अपने गुनाह का जो वबाल है वो पाएगा, यल्क़ा यानी उसे मिलेगा। युज़ाअफ़ लहुल अज़ाब, उसके लिए क्या है, अज़ाब है दुगना, युज़ाअफ़ ज़ाअफ़ा से, यौमुल क़ियामती क़यामत के दिन, व यख़लुद फ़ीही मुहाना और वो उसमें उस ज़िल्लत और रुसवाई में, खारी में उसके साथ हमेशा हमेशा रहेगा। व यख़लुद खुल्द हमेशा हमेशा रहेगा, फ़ीही उसमें, ही के नीचे खड़ी ज़ेर आई है, मुहाना ज़िल्लत और रुसवाई के साथ, मुहीन हम पढ़ चुके हैं हौन से। इल्ला मन ताबा, अब आगे एक बात आ रही है, क्योंकि अगर किसी ने किसी को कत्ल कर दिया है तो बात आ रही है कि उसकी माफ़ी किस तरह से हो गई। जैसे एक आई थिंक इब्न अब्बास हैं, तो उनके बारे में यानी उन्होंने कोई रिवायत बयान की कि ऐसे बंदे की माफ़ी भी नहीं है। लेकिन अगर हम इस सूरत में देखें सूरह फुरक़ान में, आगे चलें, इल्ला मन ताबा मगर जो कोई तौबा कर ले। इनमें 3 चीज़ें आई ना, शिरक आया, ज़िना आया, कत्ल आया और ज़िना आया, 3 चीज़ें आई हैं। अगर कोई तौबा कर ले, इल्ला मन ताबा मगर जो कोई तौबा कर ले, वह आमना और ईमान ले, वह आमिला अमलन सालिहा और फिर साथ में अमल भी नेक करे। तौबा कर ली है, ईमान ले है, काम वही रखे हैं, ऐसे नहीं, अमाल भी नेक किए, फ़उलाइका युबद्दिलुल्लाहु सय्यातिहिम हसनात, बस यही लोग हैं, ऐसे लोगों के गुनाहों को अल्लाह ताला नेकियों से बदल देगा। अल्लाहु अकबर कबीरा।
یعنی کیسے کہا جا سکتا ہے وہ 100 جس نے قتل کیا اللہ نے اس کو بھی معاف کر دیا. 100 کیسے کیے؟ 99 کیے. پوچھنے گیا اس نے کہا نہیں قتل تو معاف نہیں ہو سکتا, اس کو بھی قتل کر دیا. پورے 100 سینچری پوری کی, اللہ نے معاف کر دیا. پہلی قوموں میں کوئی ایسا شخص گزرا ہے 99 قتل کرنے کے بعد 100واں قتل اس کو بھی قتل کر دیا جسے پوچھنے گیا تھا کسی عالم سے. فَأُولَٰئِکَ يُبَدِّلُ اللَّهُ پس ایسے لوگوں کے گناہوں کو اللہ کیا کرتا ہے؟ نیکیوں سے بدل دیتا ہے. سیئاتہم حسنات, ان کی سیئات کو نیکیوں سے بدل دیا جاتا ہے. وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا, اور ہے اللہ غفور بہت زیادہ بخشنے والا اور مہربان رحم کرنے والا. وَمَن تَابَ, اور جو کوئی توبہ کرے, وَعَمِلَ صَالِحًا, اور عمل کرے نیک, فَإِنَّهُ پس بے شک وہ, يَتُوبُ إِلَى اللَّهِ مَتَابًا, تو حقیقتاً اللہ تعالیٰ کی طرف سچا رجوع کرتا ہے. جو شخص توبہ کرے نیک عمل کرے تو حقیقتاً اللہ کی طرف سچا رجوع کرتا ہے. اس کو آگے بھی دیکھ لیجئے گا, بڑی پیاری آیات ہیں یہ سورہ فرقان کی. اس سے پتہ چلتا ہے کہ معافی ہو بھی سکتی ہے. ٹھیک ہے, سزا بہت سخت ہے معافی کیے بغیر. اب ہم آگے دیکھتے ہیں کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں کیا فرمایا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, ابو بکر ایک صحابی ہیں, ایک تو ہیں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اور ایک سر آپ پڑھیں گے روایات میں ابو بکر, وہ ایک صحابی ہیں, اور وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب دو مسلمان تلوار لے کر باہم لڑیں آپس میں, اور تو قاتل و مقتول دونوں جہنمی ہیں. کیوں؟ حضرت ابو بکر فرماتے ہیں میں نے کہا کہ قاتل تو جو ہے وہ تو تھا ہی جہنمی, مقتول کس وجہ سے؟ تو آپ نے فرمایا کہ کیونکہ وہ بھی اپنے ساتھی کے قتل کے درپے تھا. یعنی اگر اس کی چلتی, اس کا زور چلتا, اس کا وار چلتا, تو وہ بھی اسے قتل کرنا چاہ رہا تھا. کتنی سخت بات ہے, اور ہماری عوام کو نہیں پتہ. کوئی پتھر لے کے نکل گئے, کوئی غلیلے لے کے کسی کے لگ جائے, کسی کے زور سے لگ جائے تو کیا ہوتا؟ غلطی تھی پہلے ان کی, پھر انہوں نے گولی چلائی, پھر انہوں نے جو کچھ کیا اس سے بھی بدترین, برے سے برا ہوا ہے جو کچھ بھی ہوا ہے, اور جو کچھ بھی ہو رہا ہے پہلے بھی ہوا ہے. پہلے بھی کئی بار اس طرح کے کیسز آئے ہیں. آئی تھنک لبیک یا رسول اللہ والے تھے, اور وہ عمران خان کا دور تھا, بڑے بندے مارے انہوں نے. شاید وہ نہتے ہی تھے, شاید مجھے صحیح طرح سے یاد نہیں ہے, شاید وہ نہتے ہی تھے. لبیک یا رسول اللہ والوں نے جلوس کیا تھا یہاں پہ احتجاج, اس وقت بھی بہت لوگ مرے تھے. تو کتنی غلط بات ہے کہ آپ اپنے مسلمان بھائی کے اوپر آپ غلیل بھی چلا دیں پتھر ڈال کے, مر جائے تو پھر قتل عمد شبہ عمد تو ہو گیا نا. آپ تو کسی کی طرف ایسے تلوار ایسے انگلی بھی نہیں کر سکتے. اتنی مومن کی, اتنی مسلمان کی اتنی حرمت ہے. یہ حدیث بہت جو ہے نا بہت سخت ہے یہ والی, کہ قاتل و مقتول دونوں جہنمی ہیں. ایسے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. قابیل نے جب اس کو قتل کرنا چاہا تھا حابیل کو, تو حابیل نے یاد ہے کیا کہا تھا؟ وہ الفاظ قرآن نے نقل کیے ہیں. اس نے کہا تھا کہ میں وہ نہیں کروں گا جو تم ہاں, کتنے پیارے الفاظ آئے ہیں. اس سے ساتھ ہی وہ بری ہو گیا تھا اس سے, میں نہیں کروں گا. ٹھیک ہے, کبھی اس کو دیکھیے گا. تو اس لیے یہ بڑی سخت حدیث ہے. مجھے اس بات سے بہت خوف آتا ہے. اللہ ہمیں معاف کر دے, ہمارے بچوں کو بچائے ان چیزوں سے. یہ ہمیں ٹریننگ دینی پڑے گی جو حالات چل رہے ہیں ملک کے, کہ آپ اس طرح کسی پہ نہیں دعویٰ بول سکتے. کتنی دیکھیں عاقبت ہی خراب ہو جاتی ہے کہ آپ جو ہے لڑائی ہوئی ہے اور آپ جو ہیں وہ لے کے پسٹل لے کے نکل گئے ہیں. نہیں, کچھ ہوا بھی ہے, قانون ہے, اس کو حوالے کریں. کچھ ہوا بھی ہے, قانون ہے, اس کو حوالے کریں اس کے. اس طرح سے نہیں ہے. اگر اسلحہ رکھنا ہے تو اس کے بھی رولز ہیں, اس کے بھی رولز ہیں. اگر آپ نے اپنے بچے کو, آپ کے گھر میں آپ کے بھائی, شوہر, بچہ ہے, بیٹا ہے, وہ اسلحہ رکھنا چاہ رہا ہے, اس کے بھی رولز اسے بتائیں. خدا نخواستہ, ہاں قتل خطا تو اور چیز ہے نا,
خدا نخواستہ اگر اس کو کسی سے تھوڑی بہت بھی دشمنی ہو گئی، عذر ہو گیا، دیکھیں سزا کتنی سخت ہے. اور یہ ہو رہا ہے. آپ کھول لیں ابھی اخبار تو اب آتا نہیں ہے، موبائل یا ٹی وی کھول لیں تو یہی سارا دن چلتا رہا، فلاں نے فلاں کو قتل کر دیا، فلاں نے. اور کتنی دائمی سزا ہے، بہت سخت سزا ہے یہ. اور ہم اس چیز کو لائٹ لے لیتے ہیں کہ فلاں حکومتوں میں اتنے بندے مار رہے ہیں اور فلاں اتنے نکل گئے ہیں. کیوں بھائی یہ کیوں نکلے؟ ان کو کیوں نہیں صحیح طرح سے گائیڈ کیا گیا، کیوں نہیں لیڈ کیا گیا؟ اب یہ خود بخود ہی سب کچھ کر رہے ہیں. اور سارا وبال کس کے آیا؟ کس کے آیا؟ جو لیڈ کر رہا تھا. اتنے قتل ہو گئے، اتنے لوگ مارے گئے، وہ بھی لوگ مرے ہیں، پولیس والے بھی مرے ہیں. یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے کہ آپ کی ایک ریاست میں یہ سارا یہ گنڈا گردی ہو رہی ہے اور ریاست میں مسلمان کو مار رہا ہے. یہ چھوٹی بات نہیں ہوتی، یہ بہت بڑی بات ہے. اس کی بہت سخت سزا ہے. آپ دیکھیں ایک آتی ہے حدیث کہ قیامت کے دن جو مقتول ہے نا، اس کے ہاتھ میں قاتل کی پیشانی کے بال ہوں گے اور اس کو نا وہ ایسے ڈریگ کرتا ہوا، گھسیٹتا ہوا عرش تک لے جائے گا. قاتل کو مقتول گھسیٹتا ہوا عرش تک لے جائے گا اور بتائے گا کہ اس نے مجھے قتل کیا. کیسے بچت ہو سکتی ہے؟ بہرحال لیکن یہ ہے کہ پھر ہم اگر سورہ فرقان کی آیت جو میں نے آپ کو بتائی ہے، اگر آپ کی توبۃ النصوحہ، سچی توبہ، پکی توبہ کر لیتے، اللہ سے معافی مانگتے، کفارہ ادا کرتے ہیں اور بھی سب کچھ، تو پھر کہیں اللہ تعالیٰ پھر آگے اللہ تعالیٰ اپنے خود ہی بیان کر رہے ہیں اپنے قرآن میں، پھر معاف بھی کر سکتے ہیں، پھر حسنات میں بھی آپ کی سیئات بدل سکتی ہیں. لیکن اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ اویئرنیس ہمارے بچوں میں بہت زیادہ ہونی چاہیے، خاص طور پہ جو مرد حضرات ہوتے ہیں. عورتوں کے تو کم ایسے کیسز ہوتے ہیں، زیادہ مردوں سے ہی ہوتے ہیں، خاص طور پہ جو زیادہ جذباتی بچے ہوتے ہیں، جذباتی مرد ہوتے ہیں، تو ان سے اس طرح کے کیسز ہو جاتے ہیں اس وجہ سے. بس جی بتائیے کہ کرنا ہے؟ ایک اور کر لیں جی. یا ایھا الذین، بس کی آواز آئی ہے، کدھر سے آئی ہے؟ ادھر سے آئی ہے. چلیں تھوڑا سا بس کر لیتے ہیں. یا ایھا الذین آمنوا، ہے وہ لوگوں جو ایمان لائے، اذا ضربتم، جب تم سفر کرو، فی سبیل اللہ، یہ پہلے اس کا میں نے بیان بھی کیا ہوا ہے، اللہ کے راستے میں، فتبینوا، تو تحقیق کر لو، ولا تقولوا، بین سے، ولا تقولوا، نہ تم کہو، لمن، واسطے اس کے، القا، جو ڈالے، علیکم، تمہاری طرف، السلام، السلام، لست مومنا، کہ تم مومن نہیں ہو، تبتغون عرض الحیات الدنیا، تم چاہتے ہو سامان زندگی، دنیا کی زندگی کا سامان. فعند اللہ مغانم کثیرہ، تو اللہ کے پاس تو بہت سی غنیمتیں ہیں. کذالک، اسی طرح، کنتم، تھے تم، من قبل، اس سے پہلے تم بھی تو اسی طرح تھے. فمن اللہ، پس احسان کیا اللہ نے، مننا کہتے ہیں احسان کو، اللہ نے احسان کیا، علیکم، تم پر. پھر اللہ کہہ رہے ہیں فتبینوا، پھر اللہ دوبارہ کہہ رہے ہیں پس تحقیق کر لیا کرو، ان اللہ کان بما تعملون خبیرا، بے شک اللہ تعالیٰ ہے اس کی جو تم عمل کرتے خوب خبر رکھنے والا. کیا ہوا تھا؟ وہی دوبارہ واقعہ تھوڑا سا اس میں بیان کر دوں کیونکہ وہ ریکارڈ نہیں ہوا تھا، کہ اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑے ہی پیارے تھے، کیونکہ زید کو بیٹا بنایا ہوا تھا. یہ اور بات ہے کہ بعد میں پھر معاملہ، تو پوتوں کی طرح پیارے تھے اسامہ. لشکر کا امیر بنا کے بھیجا قبیلہ جوہینہ کی طرف، اور وہاں گئے ہیں، اور ایک جو تھا نان مسلم تھا، اس پہ قابو پا لیا. ایک انصاری بھی ان کے ساتھ تھے، اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ. تو اس نے کیا کیا، جب قابو پا لیا تو اس نے کہہ دیا اشہد ان لا الہ الا اللہ، میں اسلام قبول کرتا ہوں. انصاری نے تو اپنا ہاتھ روک لیا، اسامہ نے ان کو قتل کر دیا، اس شخص کو. پھر کیا تھا؟ شاید گلٹ تھا یا کیا وجہ تھی یا کس طرح سے، یہ نہیں اس میں روایات میں آیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود، اسامہ نے خود اس بات کا ذکر کیا اللہ کے نبی سے، یا کسی طرح خبر پہنچی. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بار بار فرما رہے تھے اسامہ تم نے اسے کلمہ طیبہ پڑھنے کے بعد قتل کیا ہے، بار بار یہ بات فرما رہے تھے. اور اسامہ کہہ رہے تھے کہ رسول اللہ اس نے جان بوجھ کے جو ہے نا وہ اپنی جان بچانے کے لیے. تو کہتے ہیں اسامہ، پھر لاسٹ میں کہتے ہیں کہ اسامہ تم نے اس کا دل چیر کے دیکھا تھا کہ تم نے اسے، اور پھر تم کیا کرو گے قیامت کے دن کہ اگر استغاثہ بن کے ہے کہ میرے ہوتے ہوئے، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہوتے ہوئے تم نے تلوار چلا دی. یعنی اگر لا الہ الا اللہ کہہ دیا ہے تو تلوار آپ کی اس کی گردن پہ نہیں چلے گی، تلوار روک لیں گے آپ.
اور اس طرح کے کیسز آپ کو پتہ ہی ہے کہ اس وقت کیا تھا، میں نے پہلے ہی بتایا خلط ملط سا معاشرہ تھا، کوئی پتہ ہی نہیں چلتا تھا کون تھا. سلامتی ڈالی ہے اور کیا تھا، صرف سلام ہی تو تھا، السلام علیکم کہہ دیا تو سلامتی ڈال دی ہے، کلمہ طیبہ پڑھ لی. بلکہ ایک آتا ہے مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ یا رسول اللہ، ایک شخص نے، مطلب میں مفہوم بیان کر رہی ہوں کہ ایک شخص نے نا میرا ہاتھ کاٹ دیا جنگ کے دوران، لیکن کسی دیوار کی اوٹ میں یا درخت کی اوٹ میں اس نے جا کے نا کلمہ طیبہ پڑھ لیا، تو کیا میں اسے قتل یا شاید ہاں تو میں اسے قتل کر سکتا تھا؟ پر انہوں نے اس طرح کے کر کے کوشچن کیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں مقداد تم اسے قتل نہیں کر سکتے. کہتے کہ یا رسول اللہ اس نے میرا ہاتھ بھی تو کاٹا ہے، مجھے نقصان. تو آپ نے فرمایا کہ نہیں، اگر تو نے اس طرح کر دیتا تو اس کی جگہ پر آ جاتا، یعنی اگر کلمہ طیبہ اس نے پڑھ لیا تو بھی تو اسے قتل نہیں کر سکتا. کلمہ کی اتنی طاقت ہے، اتنی ویلیو ہے کہ سامنے فوری آیا ہے اور کلمہ پڑھ لیا ہے، آپ ہاتھ روک لیں گے، پھر اس کا اور اس کا اللہ کا معاملہ ہے، آپ کا کوئی معاملہ نہیں ہے. سمجھ آ گئی؟ تو یہ چیزیں ہیں. تو اس میں اور بھی کئی روایات آتی ہیں، کئی جیسے حضرت خالد بن ولید کے بارے میں آتا ہے، بڑے بندے مارے انہوں نے اور وہ کہیں جا رہے تھے، ہم نے اپنا دین بدل لیا، ہم نے اپنا دین بدل لیا. اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک بات پہنچی کہ خالد بن ولید نے ایسے قتل کیا ہے کہ وہ لوگ کہہ رہے تھے کہ ہم نے اپنا دین بدل لیا یعنی اسلام، تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں یا اللہ میں نے خالد کو کوئی اس طرح کی تعلیم نہیں دی، میں اس سے بری ذمہ ہوں. یعنی میں نے ایسی کوئی تعلیم نہیں دی کہ لا الہ الا اللہ کے پڑھنے کے بعد جو ہے وہ قتل کیا جائے، یعنی اتنے سخت یہ معاملات ہیں. تو یہ ہے فتبینوا، پس تحقیق کر لیا کرو. بار بار یہ بات آ رہی. اللہ تعالیٰ کہہ رہے تم سامان دنیا چاہ رہے ہو، ان کے پاس کس لیے قتل کرنا چاہ رہے تھے کہ غنیمت حاصل ہو جائے، تو اللہ کے پاس تو بہت ساری ہیں. آپ دیکھیں خیبر میں کیا ہوا تھا، کتنی غنیمت بعد میں ملی، کتنا مال غنیمت. ایسے آتا ہے مسجد نبی میں نا، ایسے ڈھیر لگا دیا جاتا تھا سامان کا اور مال کا، جیسے کوئی کھانے پینے کی چیز پڑی ہوئی ہے، ایسے ڈھیر لگا ہوتا تھا مال غنیمت کا، اتنا کچھ ملا بعد میں. تو اللہ کہہ رہے کذالک کنتم من قبل، تم بھی تو ایسے ہی تھے جب نئی ہجرت کر رہے تھے، اپنے آپ کو چھپا رہے تھے، تم بھی تو ایسے ہی تھے. جیسے آتا ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ میں نے جب اسلام پیش کیا نا لوگوں پہ، تو ہر شخص نے نا کوئی نہ کوئی یعنی عذر پیش کیا یا کوئی نہ کوئی توقف کیا، ٹھہر گیا. فوری طور پہ کوئی اسلام کسی نے قبول نہیں کیا، لیکن ایک شخص تھے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ کوئی توقف نہیں کیا، فوری اسلام قبول کر لیا. تو ہر شخص تو ابو بکر نہیں تھا، تھوڑی دیر کچھ نہ کچھ کسی نے تو سوچ بچار کی ہوگی نا. تو اللہ کہہ رہے کذالک کنتم من قبل، تم بھی تو اسی طرح ہی تھے، پہلے اپنا اسلام چھپانے پہ مجبور نہیں تھے، تو اس کو کیوں قتل کیا؟ تو فتبینوا، پس تم تحقیق کر لیا کرو. اس کے بارے میں ایک اور بھی واقعہ چرواہے کا بھی آتا ہے، تو بہرحال وہ آپ دیکھ لیجئے گا. ٹھیک ہے، ٹائم کافی ہو گیا. سبحانک اللہم و بحمدک ونشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک.